کیپٹن صفدر کے لیے بہت ہمدردی ہے اس وقت ہماری, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری رہے, اللہ تعالیٰ ان کا گھر سلامت رکھے. کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو, لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ. اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی, اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. یہ پرانی پارٹی, ان کا پرانا کام یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے. پرانے کام ہیں ان کے, ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی, فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی, ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی. ساری ریکارڈ کی باتیں, میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا. تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر. اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے, اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا, انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی. انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے. کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی, اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی, ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا, ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر, لیکن لے کے ضرور جائیں گے. اور آخر میں اس الیکشن کمیشن پہ آتا جو میں بات کر رہا تھا. الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعے کے دن. کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی, یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے, کہ وہ جمعے کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لکھ کر انہوں نے اسی دن فیصلے کا اناؤنسمنٹ کی, انہوں نے اعلان کیا, اور 2 ٹوک ہدایات دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد. یہ جمعے کی رات کو ہوتا ہے. ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں, اتوار کو کوئی مشاورت نہیں, پیر کو کوئی مشاورت نہیں, منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے. فیصلہ لکھا ہوا ہے فوری طور پر. اور یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے. آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن کی دھاندلی کے اوپر. یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے 4 دن کے بعد مشاورت کی. اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی. اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں, اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے, اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے وہ قانون کے برخلاف ہے, اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوور ٹرن کرتی رہی ہے. لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا, اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں, چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے, آپ پچھتائیں گے آئین سے انحراف کر کے. یہ غلطی نہ کرنا. آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, کرسیوں کا وقت گزر بھی جاتا ہے, لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے. اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں. پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنیں, اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں, اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں. مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کے آگے سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے, گراؤنڈ پہ اترتے ہوئے. اس لیے بالکل واضح فیصلہ ہے کہ اگر آئین توڑنے کی ضرورت پڑے تو آئین کو بھی توڑ دیا جائے. اسی سوچ کی ماضی ہے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اب ان کے ذہن میں آئین کوئی معنی نہیں رکھتا. بہت عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے یا اس کو وے کیا جاتا ہے, تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. ان کے ذہن میں کیا لگ رہا آپ کو؟ کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, نہ انہوں نے اپیل کی ہے. تو واضح اس وقت جو ہے آئین توڑا جا رہا ہے, اس میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, سیدھا آئین. اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے
میں یہ 2-3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اس وقت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے, اور وہ اب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے. میں کل بھی کہا تھا کہ ہم کمزور کے ساتھ, دکھی انسانیت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کیپٹن صفدر کے لیے بہت ہمدردی ہے اس وقت ہماری, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری رائے, اللہ تعالیٰ ان کا گھر سلامت رکھے.